السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 26 ستمبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ مولانا کلیم صدیقی اور عمر گوتم کی گرفتاری کے خلاف آل انڈیا امامز کونسل کی عظیم الشان ریلی۔ پٹنہ کے سائنس کالج سے گاندھی میدان تک مولانا کلیم صدیقی اور عمر گوتم کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف آل انڈیا امامز کونسل کے ذریعے ایک عظیم الشان ریلی نکالی گئی، جس میں آل انڈیا امامز کونسل بہار کے صوبائی صدر مفتی اکرام الدین قاسمی نے کہا کہ ملک میں بی جے پی حکومت کے ظالمانہ رویے اور سنگھی غنڈہ گردی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام انصاف پسند عوام کو سڑکوں پر اترنا ہوگا۔ تاریخ میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ آسام میں پرامن احتجاج کر رہے نہتے مسلمانوں پر پولیس کی بربریت اور درندگی پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مفتی اکرام الدین قاسمی نے کہا کہ آسام میں مظلوم مظاہرین کے ساتھ پولیس کی درندگی کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پولیس کی درندگی کے نتیجے میں اس کی گولیوں سے اب تک 3 لوگوں کے مرنے کی خبر ہے۔ پولیس نے گولیاں سیدھے سینے پر ماری ہیں۔ بربریت و حیوانیت ساری سیمائیں پار کر گئی ہے۔ آسام وزیر اعلیٰ ہیمنت کمار بسوا کی نگرانی میں یہ سب منصوبہ بند سازشوں کے تحت کیا جا رہا ہے۔ آسام کو کسی بھی صورت میں میانمار بنانے کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت کمار بسوا فوراً استعفیٰ دیں اور عدالت مداخلت کر کے معاملے کو حل کرے۔ اب حکومت نہیں، ان مظالم کو روکنے کے لیے عوام کو سڑکوں پر اترنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آسام کے مظلوموں کو فوراً گھر بنا کر دیا جائے، نقصانات کی سرکاری طور پر بھرپائی کی جائے اور خاطی افسران اور سنگھی غنڈوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ ادھر دوسری طرف نیشنل کنفیڈریشن آف ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے صوبائی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد حفظ الرحمان نے کہا کہ ملک میں ہر طرح کی غنڈہ گردی میں سنگ پریوار کا ہاتھ ہے۔ وہ بی جے پی حکومت کی آڑ میں ایک طرف تاریخ بدلنے کا کام کر رہا ہے تو دوسری طرف لوگوں کو بانٹ کر کمزور کرنے کا۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی اچانک گرفتاری بھی اسی سازش کا حصہ ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کو فوراً ATS ریمانڈ سے نکال کر رہا کیا جائے اور غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پورا دیش مولانا کلیم صدیقی کے ساتھ ہے۔ کیمپس فرنٹ آف انڈیا کے قومی کمیٹی ممبر سیف الرحمان اور امام کونسل پٹنہ کے ذمہ داران مولانا عثمان قاسمی اور مولانا شاکر قاسمی نے زور دے کر کہا کہ بی جے پی حکومت سنگ کے اشارے پر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پورے ملک کو خانہ جنگی کی نہ بجھنے والی آگ میں جھونک دینا چاہتی ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی، پرانی آبادیوں کی تخریب کاری، عبادت گاہوں کی مسماری، بچیوں کی عصمت دری، محترم شخصیات کی بلا وجہ گرفتاری اور نہتے مظلوموں کے قتل کی گرم بازاری ملک کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہ ملک کو برباد اور نسلوں کو تباہ کر ڈالے گا۔ اس کے خلاف اب عوام کو سڑکوں پر آنا ہی ہوگا۔ آل انڈیا امامز کونسل کے ذمہ داران اور ریلی میں شامل دیگر سیاسی و سماجی لیڈران نے مانگ کی کہ مولانا کلیم صدیقی کو فوراً رہا کیا جائے، خاطی افسران پر قانونی کارروائی کی جائے، نیز آسام مظلوموں کی باز آباد کاری کی جائے اور متاثرین خاندانوں کو معقول معاوضہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی تمام ہندوستانیوں اور بالخصوص تمام مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اس طرح کے ظالمانہ رویے کے خلاف استقامت کی راہ اختیار کریں، جمہوری طریقے پر قانونی کارروائی کریں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر حق و انصاف کی آواز بلند کرنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ آگے آئیں۔ ادھر دوسری طرف معروف عالم دین مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری پر اپنا رد عمل دیا ہے۔ رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے ٹویٹر پر لکھا: بھارت میں حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب جیسی خالص غیر سیاسی اور دعوتی شخصیت کی گرفتاری موجودہ بھارتی حکومت کی کھلم کھلا مسلمان دشمنی کا نہایت گھناؤنا مظاہرہ ہے۔ ان کا جرم اس کے سوا اور کیا ہے کہ ان کے ذریعے بہت سے لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ کولکاتہ کے آسام بھون کے سامنے ملی و سماجی تنظیموں کا احتجاج۔ آسام میں پیش آنے والے واقعے کے خلاف آج کولکاتہ میں آسام بھون کے سامنے مختلف ملی اور سماجی تنظیموں نے احتجاج کیا اور کچھ دیر تک سڑک کو بھی جام کیے رکھا۔ آسام بھون کے سامنے آج کولکاتہ کی ملی اور سماجی تنظیموں کے احتجاج میں SIO، SDPI، ویلفیئر پارٹی آف انڈیا، APCR، آل بنگال مائنورٹی یوتھ فیڈریشن شامل تھے۔ اس موقع پر معروف سماجی رہنما سجاتا بھدرا نے کہا کہ آسام میں پولیس کی گولی سے 3 لوگوں
لوگوں کے قتل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت نے جس طرح پولیس کارروائی کی حمایت کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آسام حکومت NRC کے ذریعے اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکی تو اس نے اب ایک نیا طریقہ کار اپنایا ہے۔ ایک خاص مذہب کے لوگوں کو اس طرح سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ بنگال مائنورٹی یوتھ فیڈریشن کے جنرل سیکریٹری قمر الزمان نے کہا کہ جس طرح سے آسام میں 3 بنگالی مسلمانوں کو محض اس لیے گولیوں سے مار کر قتل کیا گیا کہ وہ بنگالی تھے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور آسام حکومت اور پولیس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم مغربی بنگال کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آسام حکومت کے اس ظالمانہ عمل کے خلاف آواز اٹھائے۔ SIO کے ریاستی جنرل سیکریٹری محمد عمران نے کہا کہ ہم آسام میں پیش آئے واقعے کے خلاف، جس میں 3 لوگوں کو زمین خالی کرانے کے نام پر مار دیا گیا، احتجاج کرنے کے لیے یہاں آسام بھون کے سامنے جمع ہوئے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں کے مسلم اور دلتوں کے جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور جو بھی اس معاملے میں ملوث ہو اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آسام کے نہتے مسلمانوں پر پولیس کی مبینہ کارروائی ظلم و جبر کی بدترین مثال۔ آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے قومی صدر اور رکن پارلیمنٹ مولانا بدر الدین اجمل نے آسام کے نہتے مسلمانوں پر پولیس کی مبینہ ظالمانہ کارروائی اور ایک فوٹوگرافر کے وحشیانہ عمل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ظلم و جبر کی بدترین مثال قرار دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے آج یہاں جاری ایک پریس ریلیز میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ آسام میں درنگ ضلع کے دھولپور علاقے میں برسوں سے رہنے والے مسلمانوں کو بغیر متبادل جگہ فراہم کیے جس طرح ان کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا وہ انسانیت کو شرمسار کرنے والا عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام لوگوں کا گھر آباد کرنا ہوتا ہے، مگر آسام حکومت نے جس طرح طاقت کا مظاہرہ کر کے غریبوں کے آشیانے کو تہس نہس کیا، یہاں تک کہ عبادت گاہوں کو بھی مسمار کر دیا، وہ ظلم و بربریت کی گواہی دیتا ہے۔ مولانا نے مزید کہا کہ حد تو اس وقت ہو گئی جب اس مبینہ ظلم کے خلاف وہاں کے لوگ احتجاج کر رہے تھے تو پولیس نے ان پر مبینہ طور پر فائرنگ کر دی جس میں 2 لوگ شہید ہو گئے جبکہ درجنوں زخمی ہوئے، اور ان سب میں ایک کیمرامین نے مظلوم اور مقتول شخص پر چھلانگ لگا کر اور اس پر گھونسے برسا کر بربریت کی انتہا کر دی۔ انہوں نے پورے معاملے کی جوڈیشل انکوائری کروانے، گناہگاروں کو سخت سزا دینے، مقتولوں کے اہل خانہ کو 20-20 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 10-10 لاکھ روپے بطور معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیز انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سرکار تمام لوگوں کو گھر کے لیے زمین فراہم کرے اور ہر ایک کو 2-2 لاکھ روپیہ گھر بنانے کے لیے بھی دے۔ مولانا نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آسام کے خطرناک سیلاب میں اپنا گھر بار گنوا چکے ہیں اور اس جگہ پر برسوں سے رہ رہے تھے جہاں انہیں روڈ، بجلی، پانی اور اسکول وغیرہ سب کچھ میسر تھا۔ پھر کووڈ کے اس پرآشوب دور میں سرکار نے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر تباہ کر دیا ہے۔ مسلمانوں سے خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت؟ ملک میں حقوق انسانی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سابق مرکزی وزیر منی شنکر ایّر نے کہا ہے کہ فرقہ واریت کی آڑ میں ملک کے شہریوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے اب تک اقلیتوں اور دیگر پسماندہ طبقات کو یکساں حقوق اور مواقع نہیں ملے ہیں، مگر حالیہ دنوں میں حکومت میں فائز افراد جان بوجھ کر ایسا ماحول بنا رہے ہیں جس سے اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کو خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے ہندو پاک دوستی کی پرزور وکالت کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کو ایک شخص کے تناظر میں نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو پاک کی دوستی اور بہتر تعلقات دونوں ملکوں کے مفادات میں ہیں۔ انہوں نے BJP لیڈروں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فرقہ واریت کی آڑ میں ہندوستان کے عام شہری کو حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کو نفسیاتی خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منی شنکر ایّر کے مطابق ملک میں 85% آبادی ہندوؤں کی ہے، مگر اس کے باوجود یہ خوف دلایا جا رہا ہے کہ ہندوازم ہی خطرے میں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کبھی بلی بھی چوہے سے ڈرتی ہے؟ کیا اکثریت کبھی اقلیت سے خوف زدہ ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ آبادی کا خوف غیر ضروری طور پر پیدا کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مسلمانوں سے زیادہ ہندو، سکھ اور دیگر طبقات دوسری شادیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں نے 600 سالوں تک حکومت کی، اس کے
باوجود بر صغیر میں مسلمانوں کی آبادی کی شرح 24% ہی رہی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کبھی بھی ہندوؤں کے لیے خطرہ نہیں بنا۔ انہوں نے کہا کہ ہندو مذہب دنیا کا ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی ملحد بھی خود کو ہندو کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لو جہاد جیسے نعروں کی ہمارے ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کملا ہیرس کی باتیں سمجھیے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے امریکی نائب صدر کملا ہیرس کے بیان پر کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت میں جب وہ ہمیں جمہوریت کا سبق سکھانے کی بات کرتی ہیں تو ہمیں ان کے بیان کے مطلب کو باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ جمعے کی رات بات چیت کے دوران امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے کہا تھا کہ پوری دنیا میں جمہوریت خطرے میں ہے اور اگر حالات کو بہتر بنانا ہے تو ہندوستان کو ساتھ آنا ہوگا۔ امریکی نائب صدر کے اس بیان پر راہل گاندھی نے انسٹاگرام پر بات چیت کی ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ان کی بات سمجھ میں آئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں اس بیان کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ اس سے قبل کانگریس کے ترجمان گورو ولبھ نے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب میں کہا کہ جمہوریت کا ستون ہندوستان ہے، مہاتما گاندھی کی کرم بھومی جنم بھومی ہندوستان ہے۔ اس کے بارے میں غیر ملکی سرزمین پر ہمارے وزیر اعظم کو اگر کوئی سبق پڑھایا جا رہا ہے تو اس کو مثبت انداز میں لینا چاہیے اور محترمہ کملا ہیرس نے کیا کہا اس کو سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا میں جمہوریت کا درجہ رکھنے والے فریڈم ہاؤس نے ہندوستان کی جمہوریت کی درجہ بندی کم کر دی ہے۔ فریڈم ہاؤس کے مطابق ہندوستان کی جمہوریت مکمل طور پر آزاد نہیں بلکہ جزوی طور پر آزاد ہے۔ اسی طرح سویڈن کی ریٹنگ ایجنسی وی ڈیم کا کہنا ہے کہ ہندوستان کا جمہوری نظام ایک منتخب مطلق العنانیت میں بدل گیا ہے۔ مسلمان اپنا لیڈر کب منتخب کریں گے؟ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اپنی ہر تقریر میں بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام لوگ خاص کر مسلمانوں کا اتحاد موجودہ اسمبلی الیکشن میں اپنا رنگ دکھائے گا اور حکمراں جماعت بی جے پی کی اقتدار سے بے دخلی کا اہم سبب بنے گا۔ پریاگ راج کے مجیدیہ اسلامیہ انٹر کالج میں منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ مرکز اور ریاست کی بی جے پی حکومت نے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور پسماندہ طبقات کی اعتماد شکنی کی ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہندوستانی سیاست میں یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سماج کے پاس اس کا لیڈر ہوگا اس کے مسائل کا تصفیہ ہوگا، جس سماج کے پاس لیڈر نہیں ہوگا اس سماج کو نہ تو حصہ ملے گا اور نہ ہی اس کی آواز کو سنا اور اس کے درد کو سمجھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب کی بار ہمیں اپنا مقام حاصل کرنا ہے، ہمیں ہمارا حق اسی وقت ملے گا جب ہم اپنا لیڈر اسی طرح منتخب کریں گے جس طرح یادو سماج نے اکھلیش یادو کو اور دلت سماج نے مایاوتی کو اپنا لیڈر مانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں ٹھاکر سماج نے یوگی کو اپنا لیڈر مانا ہے، کرمی برادری کے لوگوں نے انوپریا پٹیل کو اور برہمن سماج نے نریندر مودی کو اپنا لیڈر منتخب کیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ مسلمان بھی انتخاب میں اپنا ووٹ بیکار نہ جانے دیں اور متحد ووٹ دے کر اپنے مسائل کے تصفیے کا حل نکالیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک مسلمان اپنا لیڈر نہیں چنتے ہیں اس وقت تک وہ ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اسد الدین اویسی کے مطابق یو پی الیکشن میں بی جے پی کو سبق سکھانے کے لیے مسلمانوں کا اتحاد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔